آپ نے اپنے مبارک دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ایسا پہرا دیا کہ قیامت تک دنیا کو یاد رکھے گی۔ بے شک جس کو حضور غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے مردے زندہ کر دی۔ صرف ایک عیسائی جاتے جاتے باتیں کر رہا تھا کہ ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے، تو مسلمانوں کے نبی اگر حضرت عیسیٰ سے افضل ہوتے تو وہ بھی مردے زندہ کرتے، حالانکہ انہوں نے زندہ نہیں کیے۔ اب یہ چونکہ حضور کی عزت پر بات آ گئی اور حضور غوث پاک ساتھ گزر کر جا رہے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے روک لیا، آپ نے فرمایا کیا بکواس کر رہے؟ وہ پادری تھا، بہت بڑا ان کا راہب تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ کے نبی نے مردے تو نہیں زندہ کیے۔ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، ورنہ حضور تو احد پر اپنا مبارک پاؤں رکھیں تو اللہ پتھر کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، وہ کنکراں تھی کلمے پڑھا جاندا ہے۔ وہ تو درخت کو اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑوں سمیت آتا ہے، حالانکہ جڑ جو ہے نا جی وہ بظاہر کمزور ہوتی ہے، حقیقت میں طاقتور ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ پتلی سی ہوتی ہے۔ لیکن حضور درخت کی طرف اشارہ کریں تو درخت خود بھی آتا ہے اور ساتھ جڑوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ جڑیں ساتھ کیوں آ رہی ہیں؟ تو درخت ہو کر عرض کر رہا حضور ہماری اصلیں بھی آپ کے ساتھ پیار کرتی ہیں اور ہماری نسلیں بھی آپ کے ساتھ پیار کرتی ہیں۔ ہماری اصل بھی آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے اور ہماری نسل بھی آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ اتنی بات اس نے کہا جی آپ نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے مردے نہیں زندہ کی، تم نے پڑھا جو نہیں ہے، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نہیں پڑھی، ورنہ حدیث میں تو آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں۔ اب 1400 صحابہ ہیں تقریباً، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارے چلو، کو بھی کم کر دیں، ریپیٹ کر، فرمایا سارے چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو گھر والی کو کہا کہ کیا کچھ پکا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک بکری ہے، بکری کا بچہ اور 2.5 یا 3 سیر آٹا ہے۔ آدھا واقعہ جو ہے وہ تاریخ الخمیس میں اور آدھا صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو میں نے تو حضور کے کان مبارک میں عرض کیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں اور قریب کے جو مقربین میں جو صحابہ ہیں 2 4 5 صحابہ وہ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت جابر کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بڑی دور اندیش اور بڑی سمجھدار، ظاہر ہے صحابی کی بیوی ہے نا جناب، وہابی کی تو ہے نہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکتے، اور بس ایک ہی آیت پڑھنی ہے جی انما انا بشر مثلکم۔ میں کہا انما انا بشر مثلکم تینوں نظر آندا ہے، اسی آیت دے اندر یوحا الیہ نظر نہیں آندا۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اور دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے لکھاں سلام باپ۔ یہ ہوتے ہیں جی مجدد۔ اس صدی کا ایک ہی مجدد ہے اور وہ اللہ کے فضل سے ہمارا بابا ہے نا۔ اور یہ شعر یاد کروا گیا جی دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ ایسے کہا کرو کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر تو پھر مکے میں آنے جانے سے خشک سجدے کیے، خشک۔ ہمیں کہتے ہیں جی تواڈے بزرگ نمازیں پڑھ دیں، میں کہا جی کیوں نہیں پڑھتے؟ ساریاں پڑھ دیں۔ کہتے ہیں ان کے ماتھے پر کبھی محراب نظر نہیں آیا، اور ہم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن پڑھ کے آتے ہیں تو ماتھے پہ محراب نظر آتا ہے، دور سے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے جو بزرگ ہیں ان کے ماتھوں پر محراب کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ رگڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ تو کبھی فیض آباد بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وزیر آباد بیٹھے ہوتے ہیں۔
ان کی نمازیں سڑکوں پہ ہوتی ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور مولا علی نے واری، یہ ہے وارنا جی، بچے نو نظر لگ گئی ہے تو مرچاں وار چھڑو انج کر کے، پیسے وار چھڑو۔ مولا علی نے حضور کی نیند پر نماز وار دی ایسے۔ کسی نے کہا علی مولا نماز جا رہی ہے، فرمایا جانے دیجئے، نماز والا تو ہمارے پاس ہے۔ جو حضور کی نیند سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ حضور کی ناموس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور ظاہر ہے حضور غوث پاک مولا علی کے 11ویں نمبر پر بیٹے ہیں، سبحان اللہ، 11ویں نمبر پر آپ مولا علی کے شہزادے ہیں۔ اور میں مالک جب بھی بغداد شریف بلاتے ہیں اپنے ٹکڑے عطا کرتے ہیں تو میں وہاں جا کر صرف 11ویں شریف کا لنگر کھاتا ہوں، صرف تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو جھولی آگے پھیلا کر اور پھر ایک بار لے کر اور پھر 1 کلومیٹر پیدل چل کر پھر دوبارہ آ کر ایسے ہاتھ پھیلا کر، تو ساتھ والے سنگی کہتے ہیں کہ استاد جی آپ یہ بار بار بغداد شریف میں حضور غوث پاک کا لنگر ایسے ہمیں بتائیں، ہم لے کر آتے ہیں، آپ بیٹھیں کرسی پر اور میں خود جا کر مانگ کر کھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں استاد جی آپ بار بار خود کیوں نہیں جاتے؟ یہ میرا دعویٰ ہے جی، چیلنج ہے۔ شاہ صاحب بڑی باتیں ہم نہیں کرتے، لیکن وہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتے کی رسی اگر مالک کے ہاتھ میں ہو تو کتا پھر شیر کو بھی پڑ جاتا ہے۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، پی ٹی آئی کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نہ امیراں دی گل ہے تے نہ وزیراں دی گل ہے، لبیک دا نعرہ لانا نصیباں دی گل ہے۔ تو معافی مانگ، کہتے ہیں کیوں لگاتے؟ میں کہا تو معافی مانگ کہ تیری زبان تے حضور دا نام کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہے کائنات میں جو ساری زندگی آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکا۔ ساری زندگی لگا رہا، ماتھے بھی رگڑتا رہا، رکوع بھی کرتا رہا، سجدے بھی کرتا رہا، مگر آپ کی توجہ اپنی طرف نہ مبذول کروا سکا۔ اور توجہ زیادہ دیر نہیں لگتی، صرف 7 سیکنڈ لگتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 سیکنڈ حضرت ممتاز قادری نے وفا کی تھی، حضور دی توجہ آپ کی طرف ہو گئی۔ 7 سیکنڈ لگتے ہیں جناب وفا حضور کی توجہ اپنی طرف کرواتے ہوئے جی۔ اور حضرت ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ابھی حیات ہیں، ملک بشیر احمد عوان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وہ خود یہ بات سناتے ہیں، آپ حضرات ان سے رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ممتاز نے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ ممتاز کہتا ہے کہ جب میں کوثر مارکیٹ میں یہ کام کرنے لگا اور وقت کا جو مرتد اعظم تھا، جو سب سے بڑا دلہ اور حرامزادہ سلمان تاثیر، جس نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا، وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنا فیصلہ کیا کہ میں کلاشنکوف کو سیدھا کروں تو میرے دل میں خیال آیا ہے کہ اگر میں اس کو گولی مارتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ شاید پیران دے کہنے تے کیتا ہے یا مولویاں دے کہنے تے نے مار چھڑیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر بندوق اپنی نیچے رکھ دی۔ کہتے ہیں پھر دل میں خیال آیا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ پھر میں نے کام کیا، اپنا گھوڑا سیٹ کیا، تو پھر میرے دل میں دوسرا جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ اگر میں اس کو گولی ماروں گا تو اس کا تو اتنا بڑا سکواڈ ہے، 50-60 پولیس والا ہے، سب کے پاس گنے ریفلیں جدید اسلحہ ہے، یہ تو مجھے اسی وقت ختم کر دیں گے۔ کہتے ہیں بس جدوں ایک خیال آیا، پہلے خیال تے نہیں مسئلہ کوئی ہویا، جدوں ایک خیال آیا کہ میں گولی ماراں گا تے مینوں بھی مار چھڈن گے۔ کہتے ہیں فوراً میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور 2 بزرگ میری آنکھوں کے آگے کھڑے تھے، نمبر 1 حضرت داتا صاحب اور نمبر 2 حضرت بابا فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ تعالی۔ اور جڑی گل کیتی
بابیاں نے اے بابے نمازیوں دے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ تو اب ہمیں کہتے ہیں جی یہ خان صاحب کہتے ہیں میں آپ کو دین سکھانے آیا، سیاست نہیں، میں دین میں جہاد کرنے کے۔ تو جب ہم ناموس رسالت کے لیے نکلیں تو ہم فسادی، اور یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے نکلیں تو یہ جہادی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سامنے داتا صاحب کھڑے ہیں اور حضرت بابا فرید الدین۔ اب ظاہر ہے ہماری باتیں یہ پاگلوں والی ہیں، یہ اسی کو سمجھ آ سکتی ہیں جس کو بابا جی نے ویکسین کی دونوں ڈوزیں لگائی ہوں اور کارڈ اس نے جعلی نہ بنوایا ہو، دونوں ڈوزیں لگاتے ہیں جی۔ جس کو مسئلہ، جس کا پیٹ خراب ہو، ہاضمہ خراب ہو، وہ رضوی سوڈا پیے، اللہ کے فضل سے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جس کو دونوں ڈوزیں لگی اس کو ہماری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی ڈوز ہے حب اہل بیت کی، دوسری ہے غلامی صحابہ کی۔ نہ بندہ خارجی، نہ بندہ رافضی، ٹن ٹن سنی حضور کا غلام، بات ایسے سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قبروں پر چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ داتا صاحب کا ذکر کرتے ہو، بابا صاحب کا، تو ان کی قبروں پر تم نے چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، کیا ان کو سردی لگتی ہے؟ اب اصل بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ تو میں نے کہا تم غلاف کعبہ چڑھاتے ہو، خانہ کعبہ پر پورا سال تارکشی ہوتی رہتی ہے سونے کے دھاگے کے ساتھ، تو کیا خانہ کعبہ کو سردی لگتی ہے؟ کہتے نہیں سردی تو نہیں لگتی، لیکن خانہ کعبہ پر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ گھر باقی ساری دنیا کے گھروں سے جدا ہے۔ میں نے کہا ہم بھی بابا صاحب اور داتا صاحب اور ممتاز اور علم الدین ان مبارک ہستیوں کی قبروں پر چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں پتہ چل جائے کہ مردودہ دیا قبرہ ہو رہی، محبوبہ دیا قبرہ ہو رہی۔ بات سمجھ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب اور حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جن کے ایک مرید کا نام محبوب الہ حضرت نظام الدین ہے، اور 7 بادشاہ کے زمانے میں آئے۔ 700 سال پہلے کا یہ فقیر ہے جی حضرت نظام پاک، اور ایک دن کا لنگر 7 لاکھ روپے کا 700 سال پہلے چلتا تھا، اور 7 بادشاہ ترستے چلے گئے مگر آپ نے کسی دن ہاتھ نہیں ملایا۔ لوگ کہنے کیا حضور ہاتھ کیوں نہیں ملان دے؟ فرمایا میں نور الحق نہیں ہوں، میں نظام الدین ہوں۔ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ جس طرح کے پورے دنوں کا سید وہی ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے، جو ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے۔ اور میں اگر قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں، چونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بلایا تو مولانا اس لیے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے شب و روز آپ کے اوپر عیاں ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی ہے۔ تو آپ حضرت قبلہ فخر السادات حضور پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب کاظمی رحمت دامت برکاتہم القدسی آپ کو فرما رہے تھے کہ مولوی ایسے بھی ہیں جی جو چائے کی پیالی پر بک جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہیں مولوی، مگر ان کا نام حرف غلط کی طرح پھر مٹ بھی جاتا ہے۔ آج جانتا ہی نہیں کوئی بندہ کسی کو جی وفاقی وزیر ہوتا تھا، بس ختم، ہوتا تھا، ہوتا تھا، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن آج بھی محفل میں اگر علم الدین کا نام لے لو جان آ جاتی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا۔ علامہ فرماتے ہیں تینوں پتہ ہونا چاہیے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اور یہ مالک بڑے بے نیاز ہیں، اگر مکے والے کام نہیں کریں گے دین پر، نہیں بولیں گے، فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، ہم حبشے سے بلال کو لے آئیں گے۔ اسی طرح اگر مولوی نہیں بولیں گے، سجادہ نشین نہیں بولیں گے، مشائخ نہیں بولیں گے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا اگر تسی نہیں کام کرو گے کوئی مسئلہ نہیں، اسی وہیل چیئر والے نو میدان وچ لے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں جی
لبیک والوں کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ وہ لبیک والوں کو اتنی عزت اس لیے ملتی ہے کہ لبیک والوں نے حضور کی عزت پر بات کی ہے۔ اور ہمارے ایک سید مجذوب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضری کا موقع ملا، میں بارگاہ رسالت میں، تو حضور مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ پہ سلام، مگر آج کوئی حکمت بتا دیں، آج آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جدوں مولوی خادم اے کہندا ہے نا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا مینوں بڑا چنگا لگا، رسول اللہ دیکھو جی یہاں آپ کو پیسے دے کر تو بلایا نہیں گیا، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمیں یہ پوچھتے ہیں جی آپ کو دیتا کون ہے؟ اس کا جواب فواد چودھری کہتے ہیں جی ان کو دھرنے کے اندر پستے کون دیتا ہے، کاجو کون دیتا ہے، بادام کون دیتا ہے، ان کو منرل واٹر استنجے کے لیے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ملتا، سڑو سڑو، لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، آسمان خان زمین خان زمانہ میں خان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، ما ان رائتو ولا سمیتو فی الناس کلہم کمثل محمدی، اعطا و اوفا للجزیل لمجتدی ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی۔ حضرت مالک بن عوف کہتے ہیں جب رسول اللہ دیتے ہیں پھر اتنا دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ فقر کی اور محتاجی کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس لیے بات کھل ڈل کر ہونی چاہیے جی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ابھی حضور کا جب نظام آنے والا ہے، دین تخت پر آنا ہی آنا ہے جی انشاءاللہ۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، علامہ نیازی نے، علامہ نورانی نے، بلکہ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ تھک گئے کہ ٹھیک ہے اب اتنی محنت کی ہے، نظام مصطفیٰ نہیں آ رہا، تو سرکار نے پیغام بھیجا حضرت سید مسکین شاہ صاحب کے ذریعے، فرمایا نیازی تمہارا کام ہے کام کرنا، بس تم نے کام کرنا ہے۔ تو بنیاد لبیک وال ہمارے بڑوں نے رکھی، پھر اس بنیاد کو مضبوط کیا، لبیک والوں نے، آنے والی نسل دیکھے گی انشاءاللہ حضور کا دین چمک رہا ہوگا۔ یہ مٹنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، مٹنے کے لیے یہ یزید نہیں مٹا سکا جناب، جس نے 20,000 اس کی فوج تھی اور 72 حضرت مولا حسین بادشاہ علیہ السلام، آپ 72 تھے اور وہ 20,000 میں تھے، لیکن میں خود کربلا میں جا کر میں نے دیکھا جی، جس کے پاس 20,000 کی فوج تھی، تخت تھا، اقتدار تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے، اور کربلا میں جس سمت چلے جاؤ آپ کو جھنڈے حسین کے ہی نظر آئیں گے۔ اور اسلام میں اللہ نے ویسے بھی کچھ خاص رکھا ہوا ہے، جب حق اور باطل کا مسئلہ آیا تو حق کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے حضرت امام حسین کو بھیجا، اور پھر امریکہ کے ساتھ ٹکر ہوئی تو صدام حسین آیا، امریکہ کے ساتھ ٹکر ہونی تھی تو اللہ نے صدام حسین کو بھیجا، اور جب ناموس رسالت پر مسئلہ آیا، حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کرنا تھا تو پھر ممتاز حسین آیا، اور جب پھر پوری دنیا کو للکارنا تھا پھر خادم حسین آیا، اور پھر جب استقامت کی مثال بننا تھا پھر سعد حسین آیا، اور جب پھر وزیر آباد والے دھرنے کو اور مارچ کو لے کر جانا تھا پھر انس حسین آیا، اور یہاں تو توقیر الحسنین ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ بات ختم جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہے نا جی وہ بڑی دانا، آپ فرمان لگے کہ کرما لیے میں تے حضور دے کان مبارک کیا سی کہ 2-4 سنگی تے آپ تشریف لے آؤ، تے سرکار نے تے 1000 دے مجمع نو کہہ چھڈے آل خندق نو چلو جی، کیونکہ سب نے پتھر باندھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے 2 پتھر مبارک باندھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، 2 پتھر باندھے میں، ارشاد فرمایا سارے چلو، تو حضرت جابر کی زوجہ کہنے لگی پریشان تو ہونا ہی نہیں، آنڈی جانے نبی جانے،
کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے. ارے او بے خبر، ارے او بے خبر، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر، انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا. شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا. اوتے تے تیرے پیو نے بھی مننا ہے، اوتے تیرا دادا بھی مانے گا جی شفا جی یا رسول اللہ مدد کریں، آج شفاعت کرتے ہیں. تو پھر ہم تو تمہیں کہیں گے ہاں غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے تو مدد نہیں مانگنی چاہیے. امریکہ سے مانگ لینی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے. غیر اللہ اور ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ تو اور ہے نا. تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل کی حالت پر چونکہ مطلع ہیں، آپ نے فرمایا کہ جابر اس طرح کرو کہ اپنا کام کرو. حضرت جابر نے وہ بکری کو ذبح کیا تو آپ کے 2 بچے تھے ادھر، تو بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں. بکری ذبح ہوئی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی آؤ ہم بھی وہی کام کریں جو ابو نے کیا. اس نے چھوٹے کو لٹا کر چھری پھیر دی اور بڑا بھائی جو ہے وہ خود پھر ڈر سے آگے بھاگا تو گر کر دونوں بیٹے آپ کے فوت ہو گئے. اور رسول اللہ کی دعوت ہے تو آپ نے کپڑے میں لپیٹا اور اپنی گھر والی کو بتایا، ایک آنسو بھی نہیں آیا. 2 بچے ہیں جناب اور دونوں ہی فوت ہو گئے، اور دونوں کو ایسے کپڑے میں لپیٹ کر جا کر سٹور میں ڈال دیا. تو کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا. آپ کی زوجہ کہنے لگی کائنات لٹتی ہے لٹ جائے، حضور کی دعوت کینسل نہیں ہو سکتی. اور یہی جذبہ اللہ نے لبیک والوں کو دیا. کوئی کہتا جی جلسہ نہیں ہونے دینا، لبیک والے کہتے ہیں یہاں نہیں کرو گے ہم یہاں کر کے دکھائیں گے، یہ کینسل نہیں ہو سکتی. کورونا میں بڑے بڑے لوگوں نے محفلیں کینسل کر دی، لبیک والوں کا پروگرام کوئی کینسل نہ کر سکا. تو بچوں کو لپیٹ کر آپ نے سٹور میں ڈال دیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے، آپ نے فرمایا ہانڈی کو لاؤ. ہانڈی لائی گئی، آپ نے اپنا لعاب دہن شریف اپنا تھوک مبارک ڈالا. فرمایا بس اس کو دیکھنا نہیں اور تقسیم کرو. اور فرمایا کہ آٹا بھی لاؤ، 2.5 سیر آٹا، اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا. بخاری شریف میں عرض کر رہا ہوں، مگر یہ بخاری اس طرح نہیں ہے جس طرح مرزا جیل میں پڑھاتا ہے. جو سامنے بیٹھتے ہیں وہ رسول اللہ کے بے ادب بن جاتے ہیں. اور ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے کہ جو بخاری پڑھاتے پڑھاتے حضرت ابو ہریرہ کی گلیوں میں پہنچا دیتے تھے. ہاں تو آپ کا دین جو ہے وہ نہ شبم نہ شب پرستم، نہ اسی کالے ہیں تے نہ ساڈے جھنڈے کالے تے نہ ساڈیاں فلیکساں کالیاں. ہمیں کہتے ہیں تاڑیاں فلیکساں تے تصویراں بڑیاں لگی ہوندیاں. میں کہتا تسی لان دے تاڑیاں تاڑے بوتھے ہی اس قابل نہیں ہیں کہ تاڑیاں فلیکساں بھی چھپن. یا رسول اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آٹا بھی لے، اور فرمایا اپنے محلے میں سے جتنی عورتیں روٹیاں بنانے والی ہیں سب کو بلا لو جو اچھی روٹیاں بنا سکتی ہیں. حضور نے آب دہن ڈالا، لعاب دہن شریف آٹے میں بھی اور ہانڈیا میں بھی. فرمایا بس اب تقسیم کرتے جاؤ. اور 10 صحابہ آتے گئے، کھانا سامنے. تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تناول فرمائیں. سنو اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارے پاس پاور اتنی ہے جی حضور، ورنہ یہ تو جس طرح کل عدم کر چکے تھے. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی تحریک کل عدم ہوئی ہو اور اس کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی ہو. اور لیکن یہ کیوں دوبارہ بحال ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کے 2 پلو ہوتے ہیں، ایک یہ اور ایک دوسرا سرا ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 2 ہی سرے ہیں، ایک پلو امیر المجاہدین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا خاتم النبیین کے ہاتھ میں ہے. جتنا جس نے زور لگانا تھا لگا لیا. تحریک کی تا کا ایک نقطہ بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں ختم کر سکتا. حضور نے فرمایا جابر ہمارے سامنے تو روٹی رکھ دی ہے تو بچوں کو بھی بلاؤ. عرض کیا حضور آپ تناول فرمائیں. یہ نہیں کہا کہ حضور مارے گئے ہیں جی بس اسی تے دعوت کر کے تے ساڈے نال کی ہو گیا. آپ نے عرض کی حضور آپ تناول فرمائیں. طریقت کے اصولوں کو سمجھنے والے ہیں. تو وہ کسی نے پوچھا کہ مرید کس کو کہتے ہیں، تو بایزید بستامی فرمانے لگے المرید لا یرید، مرید اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو. ہمارے ہاں مرید اس کو کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں تو پیر اس کو مانا جاتا ہے جڑا ایک تعویذ مجھ دودھ دینا شروع ہو جائے، اے پیر پہنچیا ہے.
تو جب حضور کی عزت پر بات کرے آئے تو کہتے ہیں پیر صاحب بولتے نہیں ہیں، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، بولنا نہیں ہے۔ نہیں پیر صاحب، ہمارے پیر صاحب تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، خسرے ہیں، ہجڑے بن گئے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ پیر سید میرے علی شاہ صاحب سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ حضور کی ختم نبوت پر مسئلہ آیا تو آپ پنڈی سے لاہور چلے گئے، اور جب پھر حضور کی ختم نبوت پر مسئلہ آیا تو ہمارے بابا جی لاہور سے پنڈی آ گئے۔ جڑا پنڈیوں لاہور گیا وہ بھی بے مثال ہے، جڑا لاہور پنڈی آیا وہ بھی بے مثال ہے۔ یا رسول اللہ سمجھو، جو پیر حضور کی عزت پر پیرا نہ دے سکا وہ قیامت والے دن اپنے مریدوں کو بچائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا فلانے پیر دے مرید کتنے، نہیں، اعظم میں تنو شان صدیق دی کی دساں، ایکو یار ہزاراں ورگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو بھی بلاؤ، عرض کی حضور آپ تناول فرمائیں، آپ نے فرمایا بچوں کو بلاؤ، عرض کیا تناول کریں۔ اصرار جب ہوا، آگے سے معذرت ہوئی، آپ نے فرمایا جابر عجیب بات ہے، میں کہہ رہا ہوں بچوں کو بلا کر لاؤ اور تم آگے سے مجھے کہہ رہے ہو بار بار، جب کہہ دیا۔ اور اللہ فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب کہہ دے، جو دے دے، بس اس کو پکڑ لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو بلاؤ۔ تو پھر روتے ہوئے اور کامتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ بچے تو دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ فوت ہیں یا زندہ ہیں، میں نے تو کہا بس بچوں کو لے کر آؤ۔ اس کے حضور بچے تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا عجیب بات ہے، تم موت کو دیکھ رہے ہو زندگی کو نہیں دیکھ رہے۔ دونوں بچے پکڑ کر لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیے۔ اور اب یہاں پر امام محمد رضا بریلوی یہ ہے اعلیٰ حضرت، صرف ایک مولوی نے اتنا کہہ دیا کہ رسول پاک کی چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا یہ۔ غیرت اس کو کہتے ہیں، ناموس رسالت پر بات ایسے ہو، پٹھان ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، پٹھان ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، باقی سب سے نسواروں کی بدبو آتی ہے، دل میں عشق محمد ہو تو پھر خوشبو آتی ہے نا۔ تو اس نے کہا جی حدیث میں آیا کہ حضور کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، بلکہ یہ کہیں گے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی تھی، یوں بات کریں گے۔ کیا بات، ہمارے بڑے ایسے تھے، اور یہی تو مقصد ہے لبیک کا کہ آپ کو حضور کے حوالے کر دیں، بس اور کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جناب، آج بھی حضرت قبلہ دن کے بیان میں فرما رہے تھے حضور قبلہ شاہ صاحب گولی لگی ہوئی ہے اور آنکھیں باندھے ہیں ہمارے مارچ میں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں کھولو پانی پھینکو، وہ کہتا ہے وہ میری آنکھ نہ کھولو کیونکہ میں نے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو حضرت جابر نے دونوں بچے سامنے رکھ دیے تو رسول پاک نے فرمایا اٹھ کے کھانا نہیں کھانا ہمارے ساتھ، تمہارا انتظار ہو رہا، اٹھو کھانا کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر جا کر پہنچ گئے اور کیا کہتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور دم میں دم کا مطلب ہوتا ہے سانچ سا آ گیا نا، دم سانس کو ہی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لبیک والوں کے مارچ میں دم کیوں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہ دم ہو، نگاہ عنایت جو ہے، دم میں دم آ گیا۔ بات ختم جی اپنی۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں، چونکہ یہاں علماء ظواہر بھی ہیں، علماء بواطن بھی بیٹھے ہیں، اگر میرا استدلال غلط ہوگا تو مجھے روک دیں گے، اور اگر یہ خاموش رہیں گے تو السکوت فی مارز البیان بیان۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے جناب کہ اگر ہمارے آقا و مولا حضور جان ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے مردہ بچوں پر نگاہ ڈالیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے زندہ ہو جاتے ہیں، اور خالی تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے اور واپس اسی وقت ہی واپس وہ مردہ مر جاتا تھا اور اندر چلا جاتا تھا۔ تو رسول پاک نے جن کو زندہ کیا پھر اللہ سے دوبارہ عمر بھی لے کر دی، اور پھر یہ جوان ہوئے آپ کے بچے، حضرت جابر کے بیٹے، اور ایک بیٹے ان کے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ لیٹے ہوئے مدائن میں، ان کے مزار پر تو مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جوان ہوئے پھر زندگی بھی دی، تائیں تک دم میں دم آیا نا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنی دیر تو حضرت عیسیٰ نے بھی زندہ کی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جناب، اور
سادات تشریف فرما ہیں، ان کی توجہات سے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. رسول پاک نگاہ ڈالیں تو حضرت جابر کے بچے زندہ ہو جاتے ہیں. جب وہی نگاہیں قبر میں حضرت امیر المجاہدین پر رسول اللہ نے ڈالی ہوں گی تو کیا خیال ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں سانس نہیں آیا ہوگا اور کھڑے ہو کر حضور کا استقبال نہیں کیا ہوگا؟ پھر تاجدار ختم نبوت جو زندہ باد آہستہ کرے یا اللہ پنجتن پاک کا واسطہ گونگا ہو جائے. ضرورت ہی نہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے. آپ کے ساتھ ہمارا بابا مذاق کر کے گیا ہے. جنہوں نے قدر نہ کی اس کو وما قدر اللہ حق کا قدری، جنہوں نے نہیں کرنی تھی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اور جو استاد صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے وہ آج بھی اگر استاد صاحب آ جائیں انہوں نے آج بھی نہیں کھڑے ہونا. اور جو تب کھڑے تھے وہ اب بھی کھڑے اور وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے. زندہ باد استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرزائیاں دیا منجیاں الٹی ہو جان، پتہ چلے کوئی محمد عربی دے غلام بیٹھ کے گال کر رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت، ہاں ایسے نعرہ لگاتے ہیں. اور نعرہ تگڑا وہی لگا سکتا ہے جس کی ماں بھی سنی ہو. تاجدار ختم نبوت. اور آپ میں مجھے یہ مسئلہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے. آپ لوگ 11ویں شیف کا لنگر کم کھاتے ہیں. میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں غوث پاک کا لنگر ایسے مانگ مانگ کر کھاتا ہوں. تو مجھے دوست کہتے ہیں جی کیوں آپ کھاتے ہیں؟ میں نے کہا اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے جو بندہ حضور غوث پاک کا لنگر کھائے وہ وہابی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے غوث پاک کا لنگر کھانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک کیسے چل رہی ہے؟ صرف استاد صاحب نے فیض آباد میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا. آپ نے عرض کی آؤ بغداد والے ہو. حضور غوث پاک نے فرمایا خادم رضوی ٹینشن نہیں لینی، اسی آ گئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. غوث پاک کی 11ویں کھایا کرو آپ. اور اس کا ایک حال بتاتا ہوں آپ کو. روزانہ جو کھانا سامنے رکھتے ہو آپ اپنے بچوں کو کہا کرو یہ 11ویں شیف کا کھانا ہے، اور پھر دیکھیے گا کیسا انقلاب آتا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ضمن عرض کر دوں جی، غیر اللہ کا نام آ گیا تو چیز حرام ہو گئی. تو میں کیا پتراں تے تیرا نہ ہے، بے شک بے شک. تیری اولاد تے تیرا نہ ہے وہ بھی حرام ہو گئے. بڈھی تے تیرا نہ ہے، گھر دے باہر تیرا نہ لکھا ہے تو حرام ہو جائے گا. اور حضور تو فرماتے ہیں قیامت کے دن فرمایا جنت کے ہر پتے پر ہمارا نام لکھا ہو، ہر دروازے پر ہمارا نام. فرمایا حوروں اور غلمان کے ماتھے پر ہمارا نام لکھا ہوگا. انہوں نے ادھر بھی دیکھ کر کہنا ہنسی نہیں جانا، کیوں؟ غیر اللہ دا نام ہے. انہوں نے جانا نہیں اور آپ نے رہنا نہیں. تو یہ اس لیے کوئی حضور غوث پاک نے فرمایا بڑیاں تو بڑا مار رہے ہیں کہ نبی نے مردے زندہ نہیں کیے. فرمایا آج یہ کام حضور کا فقیر نہ کر دے تمہیں. تو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے حضرت غوث پاک نے مردے بھی زندہ کیے. اور حضور غوث پاک کے بعد اس کائنات میں محی الدین جو ہے وہ ہمارے بابا جی ہیں. محی الدین، آپ نے دین کی قدروں کو زندہ کیا. اے جڑے منڈے بیٹھن تواڈے نال جڑے پیدل ٹر کے آندے جناب جنہاں نے پینٹاں پائیاں مولویاں نالوں اگے تے اے ٹر جان گے، کیونکہ مولوی کے تو ہاتھ نہیں کھلتے. مولوی کہتا ہے یہاں تک ہاتھ اٹھاؤں گا تو مقتدی کیا کہے گا؟ آج مولانا ایسے کر کے نعرہ لگا رہے تھے. اور یہ جو ہمارے بچے شہزادے جوان ہیں انہوں نے تو کبھی یہ بھی نہیں دیکھا جناب وہ کہ بلکہ یہ تو کسی کو پانی نہیں پوچھتے تھے اور اب رات کو 12 بجے بھی لبیک کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تیاری کریں جی الیکشن کی، ہے تیاری جناب؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی خان صاحب کے 90 دن میں الیکشن کرائیں. ہماری تیاری اتنی ہے کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ ہے رب پر اور پھر رب کے حبیب پر. تو ہماری تیاری اتنی، ہم کہتے ہیں تم صبح کرواؤ، ہم پھر بھی تیار ہیں. ہم صبح بھی تیار ہیں. تیاری کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹھپا کہاں لگانا ہے جی؟ اچھا مجھے لگتا ہے باقی سارے فوت ہو گئے. کوئی بات نہیں، جو فوت بھی ہو گئے شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں جنازہ پڑھائیں گے. کاظمی سید ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ انج تے نہیں نا جناب جلسہ تہاڈا تے لوگوں نے ہمیں کہا جی ہم نے 18 میں اس طرح کیا، لوگ آ کر کہتے حضرت وہ گزارش کرنی جی فرماؤ اسی انج کیتا ہے جی، اسی وڈا ووٹ دیتا ہے فلانے نو تے چھوٹا دیتا لبیک علیہ، میں کہا قربانی دا گوشت ہے اسے بنا کے دے رہے ہیں کہ وڈا فلانے نو تے چھوٹا فلانے نو۔ ہمارے باب سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اتنا ظلم ہوا 53 کی تحریک میں کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور لاہور میں ختم نبوت کا جلسہ تھا، مولوی تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنی سختی تھی، آپ نے فرمایا میری منجی چک کے لے جاؤ میں کراں گا تقریر۔ انہوں نے کہا مولانا تہاڈی تے ریڑھ دی ہڈی ٹوٹی ہے، اور یہ جس کو کمر کی تکلیف ہو اسی سے پوچھئے گا کمر کی تکلیف کس کو کہتے ہیں، تے جدوں ہڈی ٹوٹ جائے تو باقی رہندا کی ہے۔ اور لکھاں تے کروڑاں سلام امن بابا جی نو جڑے 16 گھنٹے ایک وضو نال بہندے سن، اور 1.5 گھنٹہ آپ کو تو وضو کرتے ہوئے لگ جاتا تھا، تے قیامت تک سوائے سادات اور آوان ان دو خاندانوں نو سلام ہیں جناب مولا علی دے جڑے خاندان ہیں، ساری دنیا مل جائے بابا جی دی چیچی انگلی ورگے بھی نہیں ہو سکتے، چیچی انگلی ورگی دے ناخن ورگی بھی نہیں ہو سکتے۔ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا جی آپ کی تو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو تقریر کیسے کریں گے؟ فرمایا کہتے نہیں ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، تسی تا جی آواز نہیں کٹ رہے، جان تے اگلی سٹیج ہے نا جان، تو کس پہ لگانا ہے جناب ٹھپا؟ تھوڑا سا لمبا کیا کریں، بسم اللہ مجریہا، امالہ ہے نا، کرین کو لمبا کیا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اپنوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، دوسروں کے سینوں پہ نوکیں لگتی ہیں۔ کس پہ جی؟ ہاں جدوں سارے بولو گے ادوں مینوں پتہ چلے گا، تسی اپنے گھر بیٹھ کے تھک گئے ہوتے، میں تے انہاں دی برکت نال لاہوروں آیا، تسی گھر بیٹھے تھکے ہو، کس پہ جناب؟ پھر بتائیں، یہ سبق یاد رکھنا ہے۔ اور کرین بھی وہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کنڈے والی، جس کو آگے سے کنڈا لگا ہوتا ہے وہ کرین، ایک وہ دوسرا ہوتا ہے وہ نہیں، یہ والی کرین، اور ساتھ انگوٹھے چومنے بھی ہیں لگانے بھی ہیں، اور گھر آ کر 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہماری پرچی قبول کر لی انشاءاللہ۔ پھر آپ کے جو قائد ہیں وہ مولا علی کے شہزادے ہیں، خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ، یہ آپ کو یہاں بھی پار لگا دیں گے اور قیامت والے دن بھی پار لگا دیں گے۔